بسم الله الرحمن الرحيم إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون صدق اللہ العظیم۔ پچھلی آیات میں قیامت کو نہ ماننے والوں اور ان پر عذاب کا ذکر ہوا۔ ان آیات میں اللہ رب ذوالجلال متقین یعنی رب سے ڈرنے والے تقوی والوں کے بارے میں جنتوں اور نعمتوں کا تذکرہ فرما کر پھر نہ ماننے والوں کو تنبیہ فرماتے ہیں اور اپنی قدرت کی طرف ان کی رہنمائی کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں ان المتقین فی جنات وعیون، بے شک متقین باغوں میں ہوں گے اور چشموں میں ہوں گے، جنت میں باغ اور نہر ہوں گے، وہاں متقین کے مکانات ہوں گے۔ مکانوں کی مختصر تفصیل یہ ہے کہ آرام دہ جگہ ہوں گی، ان کی بناوٹ سونے اور چاندی سے ہوگی اور اس کا مصالحہ مشک و عنبر اور زعفران ہوگا۔ آخذین ما آتاہم ربہم، ان کا رب جو انہیں نعمتیں دے گا ان کو لیتے ہوئے ہوں گے۔ اللہ نے جنت میں ہر قسم کی نعمتیں اور سہولتیں رکھی ہیں، یہ ہر جنتی کو ملیں گی۔ انہم کانوا قبل ذلک محسنین، یہ اس سے پہلے نیکوکار تھے۔ یہ جنت ان کو اس لیے ملے گی کہ پہلے نیکوکار تھے، یعنی دنیا میں انہوں نے نیکیاں کی، خود کو نافرمانیوں سے بچایا، شرک و بدعت کفر سے بچایا، تو اللہ رب ذوالجلال نے جنت میں ان کو یہ نعمتیں عطا فرمائیں۔ ایک تو یہ ان کی صفت ہے کہ وہ اس سے پہلے نیک کام کرنے والے تھے۔ کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، ان نیکیوں کی کچھ تفصیل یہ ہے کہ راتوں کے حصے میں وہ تھوڑے سوتے تھے، یعنی اکثر اوقات اپنی رب کی عبادت کرتے تھے۔ وہ کیسے؟ مثلا مغرب کی نماز انہوں نے پڑھی، عشاء کی نماز پڑھی، اگر اللہ نے توفیق دی تو تہجد کی نماز پڑھی، تو تہجد کے لیے ذکر و اذکار کے لیے راتوں کو جاگتے تھے۔ بہت سے لوگ متبرک راتوں میں جاگ کر گزارتے ہیں، ساری رات جاگنے کی کوشش کرتے ہیں، جب نیند آتی ہے تو چائے وغیرہ پی کر، پان وغیرہ کھا کر کہ جاگنے کی کوشش کرتے ہیں، جاگیں۔ اصل مقصد جاگنا نہیں ہے، اصل مقصد اللہ کی عبادت کرنی ہے، اور اس کا اصول یہ ہے کہ جب نیند آنے لگے تو آرام کرو، اور جب آرام سے جاگو، نیند سے جاگو، تو پھر اللہ کی عبادت کرو۔ تو اسی لیے راتوں کو عبادت کرنا بھی ثواب ہے اور سونا بھی ثواب ہے کہ بدن تازہ دم رہے، صحت مند رہے۔ تو اسی لیے کوئی بھی بڑی رات ہو، جتنی عبادت ہو سکے وہ بندہ کرے، جب نیند آنے لگے پھر آرام کرے، اور اگر اور نہیں ہے تو نمازیں پابندی سے پڑھے،
اور اس کو بھی راتوں کو جاگنے کا ثواب ملے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی اور فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی تو اسے ایسا ثواب ملے گا جیسے ساری رات اس نے اللہ کی عبادت کی ہے۔ تو اسی لیے جتنی بندے سے محنت ہو وہ رات کو عبادت کرے، اگر اور عبادت نہیں کرتا تو اپنے نمازوں کو پابندی سے جماعت کے ساتھ پڑھے، صحیح طریقے سے پڑھے، خود کو گناہوں سے بچائے، اس کو بھی راتوں کو جاگ کر عبادت کرنے کا ثواب ملے گا۔ تو رب ذوالجلال فرماتے ہیں کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، یہ جو نیکوکار لوگ تھے جو جنت کے حقدار ہو گئے وہ راتوں کو کم سوتے تھے، یعنی سوتے تھے لیکن ساری رات نہیں سوتے تھے، کوئی جو ہے تو تہائی رات اللہ کی عبادت کرتا تھا، کوئی آدھی رات، اور کوئی چھٹا حصہ، وہ چھٹا حصہ آگے آ رہا ہے وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اور پھر صبح سویرے یعنی سحری کے ٹائم اپنے رب سے بخشش مانگتے ہیں۔ تیسری نشانی یہ ہے کہ وہ سحری کے ٹائم، سحری کا ٹائم آپ جانتے ہیں جو روزہ رکھتے ہیں یعنی رات کا چھٹا حصہ، 5 حصے رات کے گزر چکے ہوتے ہیں، یہ رات کا چھٹا حصہ ہے۔ تو اللہ کے مومن نیک بندے اگر راتوں کو عبادت بھی کریں تب بھی وہ سحری کے وقت اللہ سے بخشش کی دعائیں مانگتے ہیں۔ اب بخشش کی دعا وہ مانگے جو گناہ کرے، یہ تو عبادت کر رہا ہے، یہ کیوں مانگ رہا ہے، یہ بخشش کیوں مانگ رہا ہے؟ یہ اس لیے کہ بندہ خود کو گنہگار سمجھتا ہے، اللہ کی عبادت کا جو حق ہے وہ ادا نہیں کر سک رہا، اور خود کو اللہ کا بندہ اور عاجز سمجھ رہا ہے، اور وہ یہ سوچتا ہے کہ اللہ مجھے بخشے گا تو تب میرا بیڑا پار ہوگا، تو اسی لیے گناہوں سے استغفار کرتے ہیں۔ استغفار کرنا چاہیے، خود کو پاک صاف ستھرا سمجھ کے غرور اور تکبر میں نہیں رہنا چاہیے۔ تو اسی لیے بندہ جتنی عبادت کرے وہ کم ہے، تو اسی لیے وہ صبح سویرے سحری کے وقت اپنے رب سے بخشش مانگتے ہیں۔ تو یہ تہجد کی نماز کی بڑی فضیلتیں ہیں۔ تہجد کی نماز آدھی رات سے لے کر صبح تک، یعنی جب سحری کا ٹائم ختم ہوتا ہے اس وقت تک یہ نماز پڑھی جاتی ہے۔ اگر کوئی رات کو اٹھنے مشکل ہو جائے تو پھر سونے سے پہلے بھی اگر یہ نماز پڑھ کے سو جائے گا اس کو بھی تہجد کا ثواب ملے گا، چاہے 11 بجے سوئے، 12 بجے سوئے، 10 بجے سوئے، اگر وہ سوچتا ہے کہ میں رات کو نہیں اٹھ سکتا تو پھر وہ تہجد، یہ نفلی نمازیں ہوتی ہیں، نبی نے کبھی 8 پڑھی ہیں، کبھی 4 پڑھی ہیں، کبھی 10 پڑھی ہیں، کبھی 2 پڑھی ہیں، اگر کم وقت ہے، تھکاوٹ ہے، نبی نے 2 رکعتیں بھی پڑھی ہیں، 4 بھی پڑھی ہیں، اس سے بھی تہجد کا ثواب مل جائے گا۔ اور بہتر وقت ان کا سحری کا وقت ہے، سحری کے وقت اگر اور نہ ہو، جیسے اب رمضان شریف ہے ہم سحری کے لیے اٹھتے ہیں، سحری کے وقت سحری کرنے سے پہلے یا بعد میں تہجد پڑھیں تو یہ بھی راتوں کو جاگ کر عبادت کا ثواب ملے گا۔ وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، ان کے جو مال ہیں، ان کا جو پیسہ وغیرہ ہے اس میں حق ہے مانگنے والے کا اور محروم کا، وہ حق ادا کرتے ہیں ان کا۔ یہ جو غریب غربا کو پیسے والے دیتے ہیں یہ ان پر احسان نہیں کرتے بلکہ اپنی ذمہ داری اور فرض ادا کرتے ہیں، یہ غریب غربا کا حق ہے مالداروں پر کہ وہ ان کو ادا کریں۔ تو فرماتے ہیں جب غریب غربا کو مال دیتے ہیں تو یہ نہیں سمجھتے کہ بھئی یہ ہم احسان کر رہے ہیں ان پر، لیکن یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنی ذمہ داری ادا کر رہے ہیں۔ تو اسی لیے سائل وہ ضرورت مند ہے جو اپنی ضرورت ظاہر کرے، لوگوں سے مانگے، اس کو سائل کہتے ہیں۔ محروم وہ ہے جو ضرورت مند ہو لیکن لوگوں سے نہ مانگے۔ لوگوں کو چاہیے جیسے سائل جو سوال کرتا ہے، مانگتا ہے، اس کو حقدار سمجھ کر اس کی مدد کرتے ہیں، لیکن ایسا غریب جو خوددار ہے
وہ مانگتا نہیں ہے، اگر اللہ کچھ دیتا ہے تو کھاتا ہے، نہیں دیتا تو اپنا ٹائم پاس کر لیتا ہے۔ تو ایسے آدمیوں کو سوچ سمجھ کے دیکھ کے جو ہے تو ان کی مدد کرنی چاہیے۔ وَفِي الْأَرْضِ آیَاتٌ لِّلْمُوقِنِينَ، اور زمین میں بھی یقین کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ وہ کیسے؟ یہ جو زمین ہے اس میں کیا کیا چیزیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے کتنی بڑی بڑی چیزیں زمین میں پیدا کی ہیں، سمندر ہے، پہاڑ ہے، درخت ہیں، جنگل ہے، بیابان ہے، سب کچھ ہے۔ ان کو دیکھ کر بھی جو ہے تو قیامت کی نشانیاں بندہ معلوم کر سکتا ہے، کہ مرنے کے بعد زندگی کو معلوم کر سکتا ہے کہ جب اللہ نے اتنی بڑی چیزیں بنائی ہیں تو پھر میں کیا ہوں۔ وفی انفسکم، تمہاری اپنی جان میں، تمہارے اپنے بدن میں بھی جو ہے تو نشانیاں ہیں اللہ کی قدرت کی۔ کیسے؟ ہم کس چیز سے بنتے ہیں، وہ چیز کن چیزوں سے بنتی ہے۔ اسی طرح ہم ماں کے پیٹ میں تھے، پھر اس دنیا میں آئے، پھر اللہ نے ہمیں کتنی نعمتیں دی، کتنے وسائل دیے، کتنے مراحل گزرے، پھر اللہ نے ہمیں علم دیا، اللہ نے ہمیں سمجھ دیا، اللہ نے ہمیں کتنے عضو دیے، کتنے جوڑ دیے، کتنی نسیں اور کتنے پٹھے دیے۔ یہ سب چیزیں اگر ہم بدن میں غور کریں گے، ہمارا بدن کا نظام کیسے چل رہا ہے، ہم بولتے کیسے ہیں، تو اللہ کی قدرتیں انسان کو اپنے بدن میں بھی نظر آ جائیں گی، پھر وہ اللہ کی باتوں پر یقین کرے گا۔ افلا تبصرون، اللہ فرماتے ہیں کیا تم نہیں دیکھتے ہو؟ خود کو دیکھو، اپنے بارے میں غور کرو، تب مجھے پہچانو گے اور میری باتوں پر یقین کرو گے۔ زندگی رہی تو انشاءاللہ باقی باتیں بعد میں ہوں گی، کیونکہ ٹائم کافی ہو گیا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔